الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أو أحدهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو مختلف رشتوں میں مختلف بندھنوں میں اللہ نے جوڑ دیا ہے، باندھ دیا ہے۔ دنیا میں کوئی انسان باپ کا درجہ رکھتا ہے، کوئی بیٹے کا درجہ رکھتا ہے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے درجے سے نوازا ہے تو کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی ہونے کا شرف بخشا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں یہ سارے رشتے انسانوں کے درمیان پیدا کیے ہیں، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان رشتوں کی قدر کرنے کے لیے ہم لوگوں پر، انسانوں پر ان رشتوں کی ادائیگی کے لیے کچھ حقوق متعین فرمائے ہیں۔ خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے حقوق جو اولاد پر رکھے ہیں وہ بڑے ہی اہم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی عبادت کے تذکرے کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک اور والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیدا کرنے والا ہے، حقیقی خالق وہی ہے، اور اس اللہ نے ہم سب کی پیدائش اور دنیا میں آنے کا ذریعہ ہمارے والدین کو بنایا ہے، ہمارے ماں باپ کو بنایا ہے، یہ بھی ہم سب جانتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ آپ کے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ عبادت صرف اسی کی کیجیے، اسی اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکائیے، اسی کو اپنا حقیقی معبود تسلیم کیجیے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، کیونکہ یہی وہ والدین ہیں جو دنیا میں ہمارے آنے کا ذریعہ بنے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، کہ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی یہ تاکید کر دی ہے، یہ حکم دے دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں، کیونکہ ماں نے مشقت اور پریشانی اور مصیبت جھیل کر ایک بچے کو، انسان کو اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا، اور اس کے بعد مشقت اور پریشانی اور مصیبتیں برداشت کر کے 9 مہینے پریشانیاں برداشت کر کے بچے کو جنم دیا۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور بڑی اہم ذمہ داری ماں نے نبھائی ہے۔ اور پھر دنیا میں آنے کے بعد ماں باپ جو اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں، بچوں کی راحت، ان کے سکون، ان کے آرام کے لیے ماں باپ جو اپنی زندگی، اپنی محنت، اپنا پیسہ
اپنا چین سکون سب کچھ قربان کر دیتے ہیں کہ سردی کہیں بچے کو نہ لگ جائے تو کہیں گرمی بچے کو نقصان نہ پہنچا دے، کہیں یہ گیلا پن بچے کا پیشاب پخانہ کہیں یہ بچے کے تکلیف کا ذریعہ نہ بن جائے، اور اگر ذرا سی بچے کو کھانسی آ جائے، ذرا سا اس کے جسم میں حرارت اور گرمی پیدا ہو جائے، فوراً ڈاکٹروں کے چکر لگانے ماں باپ شروع کر دیتے ہیں۔ اپنا چین و سکون، اپنی راحت، اپنا آرام سب کچھ اپنے بچوں کی خاطر قربان کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی، اس کی خوشنودی والدین کی اطاعت اور ان کی رضامندی اور ان کی خوشنودی میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع پر یہاں تک ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کر دی ہے، اور فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ والدین اگر تم کو میرے ساتھ شرک کرنے کا حکم دیں، تمہیں مجبور کریں، تب تو ان کی بات ہرگز نہ ماننا، ہرگز نہ ماننا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے خلاف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، کسی ناجائز کام کو کرنے کا اگر والدین حکم دیں، تب تو ہرگز ان کی بات مت ماننا، ورنہ اس کے علاوہ والدین جو تم سے کہیں اور جس بات کا تمہیں حکم کریں ان کی بات کو تسلیم کرنا۔ اور قرآن کے یہ الفاظ ہیں کہ لا تقل لہما اف، خاص طور پر ماں باپ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، بوڑھا ہو جائے، ضعیف ہو جائے، کمزور ہو جائے، دونوں ہو جائیں یا کوئی ایک ہو جائے، تو چونکہ بڑھاپے میں ایک مزاج میں جو چڑچڑاپن اور ایک عجیب سی کیفیت انسان کی ہو جاتی ہے کہ انسان بے چارگی اور لاچاری کی سی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے، ہاتھ پیر کی قوت جواب دے جاتی ہے۔ ایسی حالت میں چونکہ ماں باپ کے زبان سے اور ان کی باتوں سے انسان کو تکلیف ہونے اور ان کے بچوں پر گرانی محسوس ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے قرآن نے ایسے موقع پر یہ تاکیدی حکم دیا کہ لا تقل لہما اف، کہ ایسی حالت میں بھی اپنے ماں باپ سے اف تک نہ کہنا، ولا تنہرہما، ان کو کسی بات پر جھڑکنا نہیں، ان کو ڈانٹنا نہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی مت کرنا، ان کی آواز ان کے سامنے اپنی آواز اونچی مت کرنا، بلکہ حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ماں باپ کے سامنے اپنے کپڑے بھی مت جھاڑنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کپڑوں کا گرد و غبار ماں باپ کے اوپر چلا جائے اور یہ بدسلوکی کا سبب بن جائے۔ ایک موقع پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا کہ میں نے اپنی والدہ کو خراسان کے علاقے سے اپنی والدہ کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر میں نے حج کرا دیا، کیا اب میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تو تمہاری ماں نے تم کو جو اپنے پیٹ میں رکھا اور حالت حمل میں تمہاری ماں نے تمہیں پیٹ میں رکھ کر جو ایک قدم اٹھا کر جو مشقت برداشت کی تھی، ابھی تو اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا، ابھی تو اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے موقعوں پر والدین کی اطاعت اور ان کی فرما برداری کے تعلق سے احکامات اپنی امت کو دیے۔ ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک صاحب آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئے، ان کے ساتھ ایک بوڑھے آدمی تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان صاحب سے پوچھا کہ یہ بوڑھے آدمی تمہارے ساتھ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ میرے والد ہیں، یہ میرے والد ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ تمہارے جو والد ہیں، آپ نے فرمایا کہ لا تجلس قبلہ، کسی مجلس میں ان کے بیٹھنے سے پہلے مت بیٹھنا، اور فرمایا لا تمشی امامہ، ان کے آگے آگے نہ چلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ ارشادات ہیں
جو والدین کے حقوق کے تعلق سے ہم سب کو بیدار کرنے کے لیے کافی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی موقعوں پر والدین کے تعلق سے آیتیں نازل فرمائی۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا انشکر لی ولیوالدیک، کہ میرا شکر ادا کرو کیونکہ میں نے تم کو دنیا میں پیدا کیا اور اتنی نعمتوں سے نوازا کہ تم اگر شمار کرنے اور گننے کے لیے بیٹھ جاؤ تو شمار نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے تمہارے والدین کے تمہارے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ ان کا بھی شکر ادا کرتے رہنا۔ ایک موقع پر حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے پانچوں نمازوں کا اہتمام کیا اس نے اللہ کا گویا شکر ادا کیا، اور ہر نماز کے بعد جس نے اپنے والدین کے لیے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے لیے رحمت کی دعا، ان کی مغفرت کی دعا، ان کے بلند درجات کی دعا مانگی، اس نے گویا اپنے والدین کا حق ادا کر دیا اور ان کا وہ شکر گزار بندہ کہلایا۔ تو اس موقع پر ہم سب کو خاص طور پر اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ہمیں عہد کرنا ہے کہ کہیں ہماری کسی بات سے، ہمارے کسی عمل سے، ہمارے کسی حرکت سے کہیں ہمارے والدین کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، کوئی چیز ایسی ہم سے نہ ہو جائے، کوئی کام ایسا نہ ہو جائے جو ہمارے والدین کے لیے تکلیف کا سبب بنے، اور پھر اس کے نتیجے میں ہماری دنیا اور ہماری آخرت دونوں تباہ ہو کر رہ جائیں۔ ایک عجیب و غریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا ایک موقع پر کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اپنے ماں باپ کو کنارے کر دیں گے اور اپنے یار دوستوں کو جو غیر ہیں، جن سے نہ نسب کا تعلق ہے نہ رشتے کا تعلق ہے، بس دور کے ہیں، انجان ہیں، ان سے دوستی ہو گئی، کوئی ملاقات ہو گئی، کوئی بات ان کی اچھی لگ گئی اور ان سے دو چار باتیں ہنس کے کر لی تو ان سے دوستی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی ادنا صدیقہ ہو، کہ آدمی اپنے دوست کو اپنے قریب کرے گا، اور وَأَقَّ أُمَّهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، کہ اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا اور اپنے باپ کو اپنے سے دور کر دے گا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو اس زمانے میں عام طور پر دیکھی جا رہی ہے۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ اگر ماں باپ نے محنت کر کے بچوں کو پڑھایا لکھایا، بچے کسی قابل ہو گئے، کسی اونچی پوسٹ پر پہنچ گئے، تو ان کا اگر وہ بیچارہ بوڑھا باپ، ان کی بوڑھی ماں اگر ان سے ملنے کے لیے پہنچ جائے اور اس بچے کے، اس لڑکے کے یار دوستوں میں سے کوئی اگر یہ پوچھ لے کہ یہ بوڑھا آدمی کون ہے، یہ بوڑھی عورت یہ کون ہے، تو آدمی اپنے لیے شرم محسوس کرتا ہے یہ بتانے میں کہ یہ میرے ماں باپ ہیں، شرم محسوس کرتا ہے۔ بعض موقعوں پر ایسے واقعات ہوئے اور ایسی باتیں سننے میں آئیں کہ کسی نے پوچھا کہ یہ بوڑھے آدمی کون ہیں، تو لڑکے نے کہا کہ نہیں، یہ میرے گھر کے باورچی ہیں اور یہ میری گھر کی خادمہ اور یہ ایک نوکرانی ہے۔ اس سے بڑی شرم کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ ایک ماں جس نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، مشقت اور پریشانیاں جھیل کر برداشت کر کے ہمیں دنیا میں جنم دیا، دنیا میں آنے کا وہ ذریعہ اور سبب بنی، اور ایک باپ جس نے اپنے آرام اور اپنی چین و سکون اور اپنی زندگی کی محنت کو لگا دیا ہماری ترقی اور ہماری تربیت اور ہماری پڑھائی اور ہماری تعلیم اور ہماری ترقی کے لیے اس نے اپنے آپ کو وقف کر دیا، اس کے تعلق سے ہم اس قسم کے گندے الفاظ بولیں کہ یہ میرے گھر کا باورچی ہے اور یہ میرے گھر کی نوکرانی ہے، اس سے بڑی شرم کی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں۔ قرآن کے الفاظ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ ان کے سامنے نرم پڑے رہنا، جھک جانا، پست رہنا۔ اور اسی طریقے سے والدین کے لیے دعا کرتے رہنا، قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا کہ اے اللہ، جس طرح میرے ماں باپ نے بچپن میں میری پرورش کی، مجھے پالا پوسا، مجھے بڑا کیا، اے اللہ آپ بھی ان پر رحم فرمائیے، ان پر ترس کھا لیجئے، آپ بھی اپنی رحمت کا سایہ ان پر ڈال دیجئے۔ ایک موقع پر قرآن کریم میں یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی۔
ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ بندے کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے ہمارے رب میری مغفرت فرما، اور اسی طرح میرے والدین میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، قیامت کے دن ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ نصیحت کی کہ جس وقت سے بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر کے اور اپنی موت تک، اور والدین جب تک دنیا میں زندہ ہیں تب تک ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کی وفات اور ان کے انتقال کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا۔ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول ماں باپ کی وفات کے بعد حسن سلوک کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے لیے الصلاۃ علیہما، اپنے ماں باپ کے لیے اللہ سے رحمت کی دعائیں مانگتے رہنا، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے رہنا، اور دنیا میں تمہارے ماں باپ نے جو معاہدہ جس سے کیا ہے، کسی کو کچھ دینے کی وصیت کی ہے، کسی کام کے کرنے کی تاکید کی ہے، تو ان کے اس معاہدے کو، ان کی اس وصیت کو پورا کرنا۔ اور فرمایا کہ ان کے گزر جانے کے بعد ان کے ذریعے جن جن لوگوں سے رشتے ناتے ہیں، جو ان کے بھائی بہن رشتہ دار اور دوسرے ان کے ملنے والے جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ان کا اکرام کرنا، ان کا احترام کرنا۔ یہ ماں باپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا ہے۔ اس موقع پر ہم سب یہ عہد کریں کہ ہماری طرف سے کسی طریقے کی کوئی بات ایسی نہ ہو جو ہمارے والدین کے لیے تکلیف کا سبب بنے، ذریعہ بنے، اور اس کے نتیجے میں ہم اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کر بیٹھیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بددعا جو آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمائی، جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرے، والدین کے ساتھ یا والدین میں سے کسی ایک کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے، وہ شخص تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ آپ نے اس پر فرمایا تھا آمین۔ یہ بڑا ہی سنگین مسئلہ ہے اور بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ ان حالات میں، اس خطرناک اور پرفتن دور میں، اگر ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری، اس کی نعمتوں کی قدردانی کے ساتھ اپنے ماں باپ کے بھی شکر گزار اور ان کے قدردان اور ان کے احسان مند اور ان کی خدمت گزار بن جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔